بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ اللہ تعالی نے ایک ایسے بادشاہ کو چنا جسے غیر معمولی نعمتوں سے نوازا گیا۔ وہ صرف انسانوں کا نہیں بلکہ پہاڑوں اور پرندوں کا بھی بادشاہ تھا۔ اس کا دل غرور سے خالی اور شکر سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جب بھی اللہ کی یاد میں مصروف ہوتا تو فضا ہی بدل جاتی۔ یہ بادشاہ صبح سویرے نکلتا، تنہائی میں اللہ کی تسبیح کرتا اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتا۔ جیسے ہی اس کی آواز پہاڑوں سے ٹکراتی، پہاڑ بھی اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرنے لگتے۔ وادیاں گونج اٹھتیں اور فضا میں ایک عجیب روحانی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا، کیونکہ وہ بادشاہ اللہ کا فرمان بردار بندہ تھا۔ صرف پہاڑ ہی نہیں، آسمان میں اڑتے پرندے بھی اس کی آواز سن کر رک جاتے۔ وہ دائرے بنا کر اس کے گرد منڈلانے لگتے اور اپنی اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح کرتے۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے پوری کائنات ایک ہی وقت میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئی ہو۔ اس بادشاہ کی حکومت طاقت کے زور پر نہیں بلکہ عدل اور رحم پر قائم تھی۔ وہ کمزوروں کی حفاظت کرتا، یتیموں کا خیال رکھتا اور ہر فیصلے میں اللہ کے خوف کو سامنے رکھتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالی نے اسے وہ مقام عطا کیا جو کسی عام بادشاہ کو نصیب نہیں ہوتا۔ لوگ دوڑ دوڑ سے اس منظر کو دیکھنے آتے، کچھ لوگ حیران ہوتے، کچھ کا ایمان تازہ ہو جاتا اور کچھ اپنی زندگی بدلنے کا عہد کرتے۔ وہ سمجھ جاتے کہ اصل بادشاہت تاج و تخت میں نہیں بلکہ اللہ کی بندگی میں ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب انسان اپنے رب سے سچا تعلق قائم کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ پہاڑ اور پرندے اس بات کی گواہی ہیں کہ اللہ کی قدرت کے سامنے سب کچھ جھکا ہوا ہے، اور جو بندہ خود کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، کائنات اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔